السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک میں خواتین کے ساتھ بہت ساری نسوانی مجبوریاں بھی لگ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ پریشانیاں، کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو ہماری بہنیں اس طریقے کے سوالات پوچھتی ہیں، تو پھر ضروری یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں ہم ان باتوں کا جواب دیں اور ہماری بہنیں ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر مہینے خواتین کے ساتھ یہ نسوانی مجبوری لگی ہوئی ہے کہ کچھ ایام وہ نماز اور روزہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان کے ساتھ لگایا ہے۔ اب اس کے اندر دو تین معاملات بنتے ہیں، دو تین کنڈیشنز بنتی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہماری بہن سوال پوچھتی ہے کہ اگر ہم ناپاکی کے دنوں میں دوائی وغیرہ استعمال کر لیں، کیونکہ دوائی استعمال کرنے سے یہ چیزیں وقتی طور پر کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں اور آپ کو ایک اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے، تو کیا یہ دوائی وغیرہ استعمال کر کے ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ فقی اعتبار سے تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن میڈیکلی شاید آپ کو ڈاکٹرز اس کی اجازت نہ دے۔ تو کبھی بھی جو ہے نا روزے وغیرہ رکھنے کے لیے یا نماز کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھی اس طریقے کا قدم نہ اٹھائیں۔ ہمیشہ کسی معتبر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اس کے بعد ان باتوں پر عمل کریں۔ عمل کا شوق ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیں، روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ اس عمل کے شوق کی وجہ سے کچھ بہنیں یہ قدم اٹھا لیتی ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو خدا را قدرت کے بیچ میں نہ آئیں، اپنے اور قدرت کے بیچ میں نہ آئیں، اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ وقتی طور پر یہ چیزیں اگر ختم ہو بھی جائیں گی تو بعد میں صحت کے اعتبار سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اس طریقے کی کوئی بھی بات ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ کریں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ نے نیت کی تھی کہ میں تلاوت کروں گی، قرآن مکمل کرنا ہے، میں روزے رکھوں گی، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھوں گی، لیکن نسوانی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکی، تو میری بہن یقین مانیے آپ کے نیت کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر سے نواز دیا۔ نیکی کا ارادہ کرتے ہی آپ کو فوراً نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، اور کیا چاہیے؟ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں دو شکلیں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ناپاک ہونے کی دو شکلیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ پہلے سے ناپاکی چلی آ رہی تھی اور رمضان شروع ہو گئے، تو اس صورت کے اندر تو روزہ سرے سے رکھنا ہی نہیں جب تک پاک نہ ہو جائے۔ جب مینسز ختم ہو جائیں اور یقین ہو جائے ہاں بھائی ابھی یہ معاملہ ختم ہو گیا، پاک ہو اور فوراً روزہ رکھے۔ ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ رمضان آ گئے تھے، ناپاکی نہیں تھی، روزے رکھنے شروع کر دیے، روزے سے تھی اور مینسز آ گئے۔ اس صورت کے اندر کیا کریں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر کیا عمل کریں؟ اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر مینسز آ گئے، آپ نے روزہ رکھا، سحری وغیرہ کھا کے روزہ رکھا، نمازیں آپ پڑھ رہی تھی، اثر پڑھ لی تھی آپ نے، روزہ کھلنے والا تھا اور مغرب ہونے میں 2 4 5 منٹ باقی تھے، 1 منٹ بھی باقی تھا اور پیریڈ آ گئے، یہ روزہ آپ کا ختم ہو گیا۔ جس وقت بھی آپ کو پیریڈ آئے گا وہ روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اب آپ جو ہے جسمانی اور صحت کے اعتبار سے کچھ کھانا پینا چاہیں تو چھپ کر کھا پی سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب کھلا کھلا کھانا پینا دھڑلے سے شروع کر دیں۔ یہ روزے داروں کے اور ادب کے بھی خلاف ہے نا، روزے داروں کو بھی تکلیف ہوگی اس سے۔ چھپ کر اگر کھا سکتی ہوں تو کھائیں، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں، پھر بھی کوشش یہ کریں کہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ ہاں اللہ نہ کرے کوئی جسمانی قوہ، کوئی جسمانی کمزوری، اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کھانے کی اجازت تو ہے، کیونکہ روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا، گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے، رمضان کے بعد آپ اس روزے کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کے رکوع سجدوں کو، دعاؤں توباؤں کو اور روزوں تراویح کو بے انتہا قبول فرمائے۔